السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ، 35 افراد جاں بحق۔ حادثے کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ PTI کو مولانا پیر پگارا حافظ نعیم کی ضرورت ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف تو چلی جا رہی ہے، بالکل دوڑی جا رہی ہے۔ بانی PTI کو گرفتار ہوئے 1 سال ہو گیا، ان کی سیاست کو کیا فرق پڑنا ہے۔ کارساز حادثہ کیس، ملزمہ عدالتی ریمانڈ پر جیل منتقل۔ آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کو چالان پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ حادثے کی ایک اور CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ شہریوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اگلے سال سے تاریخ کا سب سے بڑا سولر پروگرام لے کر آ رہے ہیں۔ بنوں میں آسمانی بجلی گرنے سے مکان کی چھت منہدم، 2 خواتین جاں بحق۔ ملک کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارشیں، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ بارشوں کے باعث سندھ کے اکثر علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ اچانک اور غیر متوقع حملے سے اسرائیل کو حیران کر سکتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وقت، شرائط اور طریقہ کار میں ہم آہنگی رکھی جائے۔ اسرائیلیوں کی آنکھیں آسمان یا ریڈار اسکرینوں پر جمی ہوں گی اور اچانک ناقابل یقین حملہ ہوگا۔ اوباما نے کملا ہیرس سے متعلق بڑی پیش گوئی کر دی۔ اوباما کا کہنا تھا کہ محسوس کر رہا ہوں کہ کملا ہیرس وائٹ ہاؤس میں قدم رکھنے کو تیار ہیں۔ کملا ہیرس کا کہنا تھا کہ ہم امریکی اقدار کے لیے لڑیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ایران کے شہر یزد میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 35 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ایران کے شہر یزد میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 35 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ زائرین کی بس کو حادثہ رات 9:54 پر پیش آیا۔ بس میں 53 زائرین سوار تھے۔ حادثے میں 35 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاکستانی زائرین کی بس دہشیر تفتان چیک پوائنٹ کے سامنے الٹ گئی، جس کے بعد بس کو آگ لگ گئی۔ لاڑکانہ میں موجود مولانا قمر عباس نقوی کا دعویٰ ہے کہ حادثے میں 35 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور زخمیوں اور لاشوں کو بس سے نکالا، جبکہ حادثے کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ایران میں موجود قافلے کے سربراہ سید اطہر شمسی نے حادثے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ قافلے میں 2 بسیں شامل تھیں۔ ایک بس میں وہ خود بھی سوار تھے۔ زائرین 2 بسوں میں سوار تھے۔ پاسپورٹ اور کاغذات کے مسائل کی وجہ سے ان کی بس پیچھے رہ گئی۔ آگے جانے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان، پیر پگارا اور حافظ نعیم الرحمان کی ضرورت ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان، پیر پگارا اور حافظ نعیم الرحمان کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے کہتے تھے کہ تحریک انصاف کو پاشا، پھر ظہیر الاسلام چلا رہے ہیں اور اب فیض کا کہہ رہے ہیں۔ تحریک انصاف تو چلی جا رہی ہے، بالکل دوڑی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بانی PTI کو گرفتار ہوئے 1 سال ہو گیا، ان کی سیاست کو کیا فرق پڑنا ہے۔ انہیں تباہ کرنے کے چکر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست تباہ ہو چکی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان کو معمول پر لے کر آئیں، تب ہی ان دونوں سیاسی جماعتوں کو بھی فائدہ ہے۔ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ الگ الگ تحریک چلانے سے اپوزیشن کو نقصان ہو رہا ہے۔ کارساز حادثہ کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کارساز حادثہ کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزمہ کے وکیل نے کہا کہ میری موکلہ کے خلاف دفعات قابل ضمانت ہیں
ملزمہ کو جسمانی ریمانڈ کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سماعت کے دوران پولیس نے ملزمہ کے 14 دن کے ریمانڈ کی استدعا کی۔ تفتیشی افسر نے کہا مقدمے میں قتل بالسبب کی دفعہ 322 کا اضافہ کیا ہے۔ دفعہ 322 ناقابل ضمانت ہے۔ وکیل نے کہا کہ پتہ لگایا جائے خاتون نے کس قسم کا نشہ کر رکھا تھا کہ 2 افراد کی جان لے لی۔ عدالت نے ملزمہ سے سوال کیا کہ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ ملزمہ نے بتایا کہ میرے شوہر کا نام دانش ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ پولیس نے آپ پر کوئی تشدد تو نہیں کیا؟ ملزمہ نے عدالت کو بتایا کہ مجھ پر کوئی تشدد نہیں کیا، جس کے بعد عدالت نے ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجتے ہوئے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کو چالان پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کراچی کے علاقے کارساز میں ہوئے حادثے میں زخمی ہونے والا شین الیگزینڈر لاٹھی کے سہارے عدالت میں پیش ہوا۔ دوسری جانب حادثے کی ایک اور CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں باپ بیٹی موٹر سائیکل پر جاتے دکھائی دے رہے ہیں اور سفید رنگ کی گاڑی تیزی سے پیچھے آتی ہے اور موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی کو ٹکر مارتی ہے۔ تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ تیز رفتار گاڑی پہلے موٹر سائیکل سے ٹکرائی، اس کے بعد فٹ پاتھ پر لگی۔ فٹ پاتھ سے ٹکرانے کے بعد گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ CCTV ویڈیو کے مطابق واقعہ پیر کی شام 6:10 پر پیش آیا تھا۔ واضح رہے کہ حادثے میں باپ اور بیٹی جاں بحق اور 5 افراد زخمی ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے بعض اضلاع کے لیے اپنا گھر اپنی چھت منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے بعض اضلاع کے لیے اپنا گھر اپنی چھت منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ انشاءاللہ ہم جلدی لوگوں کو گھر بنا کر بھی دیں گے۔ اگر آپ کے پاس شہری علاقے میں 1 سے 5 مرلہ اور دیہی علاقوں میں 10 مرلے کی زمین ہے تو حکومت پنجاب آپ کو 15 لاکھ روپے آسان اقساط پر بلا سود قرضہ دے گی، جس کی ماہانہ قسط 14,000 ہوگی۔ پہلے 3 مہینے 1 روپیہ نہیں دینا پڑے گا، اس کے بعد 14,000 روپے ماہانہ قسط دینی پڑے گی۔ پنجاب حکومت سود ادا کرے گی، لوگوں کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جس کے پاس اپنی چھت ہوتی ہے اس کو قدر کم ہوتی ہے، جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے اس سے قدر جانے۔ آپ کے پاس دنیا کی سب نعمتیں ہوں، اپنی چھت نہ ہو تو وہ کمی محسوس ہوتی ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مجھے اندازہ ہے کم آمدنی والے کیسے گزارا کرتے ہیں۔ بجلی کے بلز میں بھی 45 سے 50 ارب کا ریلیف دے رہے ہیں۔ اگلے سال سے تاریخ کا سب سے بڑا سولر پروگرام لے کر آ رہے ہیں تاکہ اگلے سال سے بل ہی نہ دینا پڑے۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ اسکیمز عوام کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہیں۔ اب یہ اسکیم کچھ اضلاع میں ہے، تاہم میرا ارادہ ہے کہ اگلے 5 سال تک پورے پنجاب میں اس کو پھیلائیں گے۔ تمام DCs کو بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ پنجاب اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز میں آگے ہے، لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ میں ہر روز 16 گھنٹے کام کر رہی ہوں، نہ میں خود آرام سے بیٹھتی ہوں نہ سرکاری افسر کو آرام سے بیٹھنے دیتی ہوں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 5-6 ماہ کی محنت رنگ لائے گی۔ اللہ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ بارشوں کے باعث سندھ کے اکثر علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے، لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بارشوں کے باعث سندھ کے اکثر علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے، سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے، لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے لاڑکانہ، کیرتھر پہاڑی کے قریب حمل جھیل اور دادو کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرین کے لیے زیر تعمیر گھروں کا معائنہ کیا۔ لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 26 اگست کو سیلاب کا خطرہ ہے، جس کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ نوشہر و فیروز میں پوائنٹ بکری کے مقام پر دریائے سندھ میں سیلابی ریلا ٹکرانے کے بعد بچاؤ بند پر 2 روز قبل شگاف پڑنے سے مزید 10 گاؤں اور فصلیں زیر آب آ گئیں، جبکہ پشتوں کی مرمت کا کام جاری ہے۔ سانگڑ کی تحصیل ٹنڈو آدم میں 50 سے زائد دیہات سیلاب سے متاثر ہونے کے بعد مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ سکھر میں 98% علاقوں سے برساتی پانی کی نکاس مکمل کر لی گئی۔ سکھر اسٹیشن، کچی آبادی، گول ٹکری اور بے نظیر کالونی سے بھی پانی کی نکاسی کا عمل جاری ہے۔ نکاسی آب کا کام آج مکمل ہونے کا امکان ہے۔ بنوں میں آسمانی بجلی گرنے سے مکان کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں 2 خواتین جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ افسوسناک واقعے میں 7 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کے علاقوں بھمبر، سماہنی اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ ملحقہ آبادیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اپر اور لوئر چترال کے درجنوں دیہات دریا کے کٹاؤ کی زد میں ہیں۔ سیلابی صورتحال سے وادی ریشن شدید متاثر ہے، مکانات اور فصلیں پانی میں بہہ گئیں، جس سے سینکڑوں افراد گھر بار سے محروم ہو گئے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بارش کا پانی جمع ہونے سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بادل خوب برسے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گلی محلوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، جبکہ سندھ میں بارشوں کا زوردار اسپیل جاری
جاری ہے۔ کراچی میں وقفے سے بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے شام کراچی سمیت صوبے کے دیگر شہروں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کہیں کہیں موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں آج شام یا رات میں جیکب آباد، دادو، جامشور اور کراچی میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی جوابی کارروائی اس طرح کی جائے کہ وہ ناقابل یقین اور اچانک حملوں سے ششدر ہو کر رہ جائے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی جوابی کارروائی اس طرح کی بجائے کہ وہ ناقابل یقین اور اچانک حملوں سے ششدر ہو کر رہ جائے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل پر جوابی حملے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ مستقبل میں کسی کو بھی ایران پر حملے کی جرأت نہ ہو۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے اپنے بیان میں زور دیا کہ ایران اسرائیل کے خلاف انتہائی اچانک اور مکمل طور پر غیر متوقع جوابی کارروائی اس طرح کرے کہ اسرائیلیوں کی آنکھیں آسمان یا ریڈار اسکرینوں پر جمی ہوں اور اچانک زمین یا فضا سے یا پھر دونوں اطراف سے اچانک اور ناقابل یقین حملوں میں ششدر رہ جائیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف انتقامی کارروائی پر احتیاط کے ساتھ غور کرنا چاہیے تاکہ غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات پر کوئی منفی اثر نہ پڑے، جس کے لیے وقت، شرائط اور طریقہ کار میں ہم آہنگی رکھی جائے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب 31 جولائی کو تہران کے ایک حساس مہمان خانے میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو مبینہ طور پر اسرائیل نے ایک میزائل حملے میں شہید کیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے اسرائیل پر حملے کا اعلان کر رکھا ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کیملا ہیرس نے ووٹرز پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی اقدار اور کامیابی کے لیے لڑیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی نائب صدر کیملا ہیرس نے ووٹرز پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکی اقدار اور کامیابی کے لیے لڑیں۔ شکاگو میں ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے افتتاح کے موقع پر امریکہ کی نائب صدر کیملا ہیرس نے اپنی شرکت سے حاضرین کو حیران کر دیا۔ کنونشن میں ڈیموکریٹک پارٹی سرکاری طور پر انہیں نومبر میں مقررہ صدارتی انتخابات کے لیے پارٹی امیدوار نامزد کرے گی۔ اس موقع پر اپنے مختصر خطاب میں کیملا نے کہا، ہم صدر جو بائیڈن کے ہمیشہ کے لیے ممنون ہیں، جو آپ کی تاریخی قیادت کے لیے شکریہ۔ ادھر سابقہ صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہیلری کلنٹن نے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ٹرمپ وہ پہلی شخصیت ہیں جو 34 مجرمانہ الزامات میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے بعد صدارتی انتخابات میں نامزد ہوئے ہیں۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ امریکی عوام صدر کیملا ہیرس کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ نئے باب اور نئی کہانی کے لیے تیار ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن سے خطاب کے دوران باراک اوباما نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ محسوس کر رہا ہوں کہ نائب صدر کیملا ہیرس وائٹ ہاؤس میں قدم رکھنے کو تیار ہیں۔ تاریخ بائیڈن کو جمہوریت کو بڑے خطرات سے بچانے والے صدر کے طور پر یاد رکھے گی۔ سابق صدر نے کہا، ہمیں مزید 4 سال کی بے یقینی، بد نظمی اور انتشار کی ضرورت نہیں۔ اب ہم سب پر لازم ہے کہ امریکہ کے لیے لڑیں، جس پر ہم یقین رکھتے ہیں اور کوئی غلطی نہ کریں۔ انہوں نے کہا، ہم یہ فلم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ سیکول عام طور پر بدتر ہوتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے صدارتی الیکشن کی انتخابی مہم میں ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات ڈرامائی موڑ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ کیملا ہیرس کی مقبولیت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے عام تاثر یہ تھا کہ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ڈیموکریٹ حریف کیملا ہیرس کو بآسانی ہرا کر کرسی صدارت سنبھال لیں گے، تاہم اب صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔